ارطغرل غازی سیریل کا سب سے فنی اور سب سے ڈراونا کریکٹر نویان کے ساتھ رہنے والا باچھو، جو کسی بھی وقت اور کسی بھی کنڈیشن میں اپنے ہاتھ میں موجود طبلے کو بجانا شروع کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی میں بڑی ڈراونی آوازیں بھی اس کے منہ سے سنی جاتی ہیں۔ دوستو، نویان کے ساتھ رہنے والے باچھو کو ڈھول بجاتے ہوئے دیکھ اور ساتھ ہی میں ڈراونی آوازیں نکالتے ہوئے دیکھ آپ کے بھی دماغ میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہوگا کہ آخر اس کا ہسٹری سے کیا تعلق ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیا سچ میں منگولوں کی فوج میں نویان کے ساتھ کوئی ایسا باچھو موجود ہوا کرتا تھا کہ جو نویان کے لڑتے وقت فوراً اپنا ڈھول بجانا شروع کر دیا کرتا تھا، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر اس کے ڈھول بجانے کے پیچھے کیا راز تھا، وہ ڈھول بجاتا کیوں تھا، اور اس کے اس طبلے میں آخر کیا راز تھا۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ اسی طرح کے نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، ارطغرل سیریل میں باچھو کو نویان کا سب سے قریبی انسان دکھایا ہے، جو منگول کمانڈر نویان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ باچھو کا جو سب سے ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ نویان کا کانٹیکٹ پاک روحوں سے کرواتا ہے، یعنی نویان کو یہ بتاتا ہے کہ پاک روحیں اس سے کیا چاہتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کبھی کبھی وہ نویان کو خون کا پیالہ بھی پینے کے لیے پیش کرتا ہے، اور کبھی کبھی نویان کسی ضروری مسئلے پر اس سے مشورہ بھی لیتا ہے، لیکن فی الحال اس کا سب سے زیادہ ضروری کام یہی دکھایا ہے کہ وہ نویان کا پاک روحوں سے کانٹیکٹ کراتا ہے۔ باچھو کو طبلہ بجانے اور ڈراونی آواز نکالنے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی الٹی سیدھی اور ڈراونی حرکتیں کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، وہ تمام کی تمام حرکتیں بھی باچھو روحوں سے اپنا کانٹیکٹ کرنے کے ہی لیے کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ منگول ہسٹری کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب منگول سلطنت کا دور عروج پر تھا، اس دور میں منگول سلطنت کے لوگ کئی خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ بے شمار دیوتاؤں کے علاوہ اپنے باپ داداؤں کی روحوں کو بھی پوجا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو بھی طاقتور سلطان اس دنیا سے مر جایا کرتے تھے ان کی روحوں کو بھی وہ پوجنے لگتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ طاقتور لوگوں کی روحیں مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں اور وہ ہماری مدد بھی کرتی ہیں۔ اس لیے منگول فوج جب بھی کسی جنگ میں جایا کرتی تھی تو اس سے پہلے پاک روحوں سے اپنی فتح کی دعا ضرور مانگا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ چنگیز خان کے بارے میں بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ چنگیز خان نے چین پر حملہ کرنے سے پہلے 3 دن تک ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر پاک روحوں سے مدد مانگی تھی، اور 3 دن کے بعد جب وہ پہاڑ سے نیچے آیا تھا تو اس نے اپنے پورے قبیلے سے کہا تھا کہ مبارک ہو، پاک روحوں نے مجھ سے فتح کا وعدہ کر لیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہی پوری منگول فوج چنگیز خان کے ساتھ چین کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل گئی تھی۔ دوستو، منگول سلطنت کے دور میں لوگ روحوں سے دعا مانگنے کے علاوہ ان سے تعلق قائم کرنے کی بھی بہت زیادہ خواہش رکھا کرتے تھے۔ وہ خود تو تعلق نہیں قائم کرتے تھے، لیکن جو ان کے بڑے دھارمک لوگ ہوتے تھے، یعنی جنہیں وہ اپنا گرو مانتے تھے، دھارمک گرو، ان کے ذریعے سے وہ یہ جاننے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ آخر پاک روحیں ان سے کیا چاہتی ہیں، کیا انہیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے کسی بھی بڑی مہم سے پہلے وہ پاک روحوں سے تعلق قائم کر کے ان کی مرضی کو ضرور جاننا چاہتے تھے، اور پاک روحوں سے تعلق قائم کرنے کے لیے ہی بڑے بڑے برے طریقے اپنائے جاتے تھے، اور انہی طریقوں میں سے ایک طریقے کو ارطغرل سیریل میں باچھو کے ذریعے سے دکھایا گیا ہے۔ وہ طبلہ بجانے اور ڈراونی آواز نکالنے کے ذریعے سے روحوں سے کانٹیکٹ کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے۔ دوستو، ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد یہ بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہم بھلے ہی یہ نہیں کہہ سکتے کہ باچھو کا کریکٹر ایک ریئل کریکٹر ہے یا پھر ایک فیک کریکٹر ہے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ کریکٹر سچ ہو یا جھوٹ، لیکن اس طرح کے لوگ منگول کے دور میں ضرور پائے جاتے تھے، اور شاید اسی وجہ سے ارطغرل غازی سیریل کے ڈائریکٹر نے ارطغرل سیریل میں باچھو کے کریکٹر کو ڈالا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ منگول سلطنت کے دور میں لوگ کس چیز کو پوجا کرتے تھے، اور ان کا دھرم کیا تھا، اور ان کا کلچر کیسا تھا۔ تو دوستو، میں نے اس ٹاپک پر اپنی طرف سے ریسرچ کرنے کی پوری کوشش کی، اور جو کچھ بھی میں جان سکا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔